پچھلے دنوں میں بہت زیادہ اپنے کام کی وجہ سے مصروف رہی، بہت زیادہ آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو نہیں بانٹ سکی۔ اس بات میں بھی خدا کا شکر ہو کہ خدا نے ایک پروسیس میں مجھے کامیابی سے گزارا اور میرا تھیسس PhD کا تھیسس کامیابی کے ساتھ سبمٹ ہوا۔ میں اس بات کا جلال خدا کے نام کو دیتی ہوں کہ خدا نے مجھے قوت دی، طاقت دی اور خدا نے میری بڑی مدد کی۔ میں گواہی کے طور پر، یہ کوئی اپنا بڑا پن میں نہیں بتا رہی آپ کو، میں گواہی کے طور پہ یہ کہنا چاہتی ہوں، مشکل مراحل آئے، گھر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سب چیزوں کو، پڑھائی کو، جاب کو مینج کرنا، اٹس ناٹ این ایزی جاب، لیکن خدا کا شکر ہو کہ خدا نے میری مدد کی، کیونکہ میں نے خدا سے ایک وعدہ کیا تھا کہ خداوند اس مرحلے سے تو مجھے کامیابی سے گزار، تو پھر میں بھرپور انداز سے تیری خدمت کروں گی۔ اور خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور مجھے خدا نے اس بڑی فیز میں سے کامیابی سے گزارا۔ میں سارا جلال مذبح پر کھڑے ہو کر میں اپنے آپ کو پیچھے کرتی ہوں اور میں خدا کو سارا جلال دیتی ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے اس کی مدد کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے خدا کا دیا ہوا ہے، اور میں جو کچھ کر رہی ہوں یہ بھی خدا کے فضل سے کر پا رہی ہوں، ورنہ ایک ہی وقت میں بہت ساری چیزوں کو ہینڈل اور مینج کرنا آسان نہیں ہے۔ خدا کے نام کو جلال ملے۔ آئیں خدا کے کلام کی طرف اپنا دھیان لگائیں۔ آپ سب میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام میں سے قضات کی کتاب کھولے، اور میرا ایمان ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ برکت پائیں گے۔ خدا آپ کو آج خاص ایک پیغام دینے کے لیے یہاں پر لایا ہے، اور آپ میں سے کوئی شخص بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ یہاں بے مقصد بیٹھا ہے۔ خدا ایک خاص مقصد کے تحت آپ کو یہاں پر آج کی اس عبادت میں لایا ہے۔ میرے ساتھ کھولیں قضات کی کتاب، اس کا 9 باب اور اس کی پہلی آیت سے 21 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ بہت خوبصورت حوالہ، بہت خوبصورت حقائق، بہت خوبصورت باتیں اور کلام کی سچائیاں جو آج ہم سیکھیں گے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیے گا، خدا آپ کو برکت دے گا۔ قضات کی کتاب، اس کا 9 باب اور اس کی پہلی آیت سے 21 آیت تک آج ہم پڑھیں گے، اور آج کے کلام کا عنوان ہے خدمت گزار حاکم۔ خدمت گزار حاکم۔ اور جب ہم اس پیسج کو پڑھیں گے تو اس پیسج کو پڑھتے ہوئے میں چاہتی ہوں کہ آپ 2 سوالات اپنے ذہن میں رکھیں، اور جب میں پڑھوں آپ کے لیے یہ کلام اور آپ اپنی بائبل میں اس کو پڑھیں اور ہائی لائٹ کریں، تو 2 سوالوں کا جواب آپ نے ضرور تلاش کرنا ہے۔ پہلا سوال، بڑا بننا زیادہ بہتر ہے یا کارآمد بننا زیادہ بہتر ہے؟ بڑا بننا یا کارآمد بننا، ان دونوں باتوں میں آپ اردو کو سمجھتے ہیں، لفظوں کا فرق پتہ ہے۔ بڑا بننا یا کارآمد بننا، دونوں میں سے کیا بہتر ہے؟ دوسرا سوال، پھلدار ہونا یا بے پھل رہنا، کیا بہتر ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے۔ تو آئیں کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ کلام نے قضات 9 باب پہلی آیت سے لکھا ہے، تب یربال کا بیٹا ابیملک سکم میں اپنے ماموں کے پاس گیا اور ان سے اور اپنے سب ننہال کے لوگوں سے کہا کہ سکم کے سب آدمیوں سے پوچھ دیکھو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، یہ کہ یربال کے سب بیٹے جو 70 آدمی ہیں وہ تم پر سلطنت کریں، یا یہ کہ ایک ہی کی تم پر حکومت ہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں تمہاری ہی ہڈی اور تمہارا ہی گوشت ہوں۔ اور اس کے ماموں نے اس کے بارے میں سکم کے سب لوگوں کے کانوں میں یہ باتیں ڈالی، اور ان کے دل ابیملک کی پیروی پر مائل ہوئے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ اور انہوں نے بال برید کے گھر میں سے چاندی کے 70 سکے اس کو دیے، جن کے وسیلہ سے ابیملک نے شوہدے اور بدماش لوگوں کو اپنے ہاں لگا لیا جو اس کی پیروی کرنے لگے۔ اور وہ افرا میں اپنے باپ کے گھر گیا، اور اس نے اپنے بھائیوں یربال کے بیٹوں کو جو 70 آدمی تھے ایک ہی پتھر پر قتل کیا، پر یربال کا چھوٹا بیٹا یوتام بچا رہا کیونکہ وہ چھپ گیا تھا۔ تب سکم کے سب آدمی اور سب اہل ملو جمع ہوئے اور جا کر اس ستون کے بلوت کے پاس جو سکم میں تھا ابیملک کو بادشاہ بنایا۔ جب یوتام کو اس کی خبر ہوئی تو وہ جا کر کوہ کرزیم کی چوٹی پر کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کی اور پکار پکار کر ان سے کہنے لگا، اے سکم کے لوگوں میری سنو تاکہ خدا تمہاری سنے۔ ایک زمانہ میں درخت چلے تاکہ کسی کو مسا کر کے اپنا بادشاہ بنائے۔ سو انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہم پر سلطنت کر۔ تب زیتون کے درخت نے ان سے کہا
کیا میں اپنی چکناہٹ کو جس کے باعث میرے وسیلہ سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ پر انجیر کے درخت نے اس سے کہا کیا میں اپنی مٹھاس اور اچھے اچھے پھلوں کو چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انگور کی بیل سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ انگور کی بیل نے ان سے کہا کیا میں اپنی مے کو جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب ان سب درختوں نے اونٹ کٹارے سے کہا چل تو ہی ہم پر سلطنت کر۔ اونٹ کٹارے نے درختوں سے کہا اگر تم سچ مچ مجھے اپنا بادشاہ مسا کر کے بناؤ تو آؤ میرے سائے میں بنا لو، اور اگر نہیں تو اونٹ کٹارے سے آگ نکل کر لبنان کے دیوداروں کو کھا جائے۔ سو بات یہ ہے کہ تم نے جو ابھی ملک کو اپنا بادشاہ بنایا ہے، اس میں اگر تم نے راستی اور صداقت برتی ہے اور یربال اور اس کے گھرانے سے اچھا سلوک کیا اور اس کے ساتھ اس کے احسان کے حق کے مطابق برتاؤ کیا ہے، کیونکہ میرا باپ تمہاری خاطر لڑا اور اس نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی اور تم کو مدیان کے ہاتھ سے چھڑایا، اور تم نے آج میرے باپ کے گھرانے سے بغاوت کی اور اس کے 70 بیٹے ایک ہی پتھر پر قتل کیے اور اس کی لونڈی کے بیٹے ابھی ملک کو سکم کے لوگوں کا بادشاہ بنایا اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ سو اگر تم نے یربال اور اس کے گھرانے کے ساتھ آج کے دن راستی اور صداقت برتی ہے تو تم ابھی ملک کے ساتھ خوش رہو اور وہ تم سے خوش رہے، اور اگر نہیں تو ابھی ملک سے آگ نکل کر سکم کے لوگوں کو اور اہل ملو کو کھا جائے، اور سکم کے لوگوں اور اہل ملو کے بیچ سے آگ نکل کر ابھی ملک کو کھا جائے۔ آمین۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ پیسج پہلے پڑھا یا سنا ہوا؟ پڑھا ہوا۔ میری آج خدا سے یہ درخواست ہوگی اور التجا ہے کہ آج جب ہم اس بھید کو، اس حصے میں جو بھید آج خدا ہمیں دینا چاہ رہا ہے نا، وہ بھید آج ہماری زندگی میں مکمل طور پر جڑ پکڑ لے۔ یہ جو حوالہ ہے نا، جیسا کہ ہم نے پیسج پڑھا قضات کی کتاب سے، قضات کی کتاب میں دراصل قاضیوں کا ذکر ہے۔ آپ اگر بائبل کی تاریخ سے واقف ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ پرانا عہد نامہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ابتدا ہی سے جب سے خدا نے انسان کو بنایا، خدا چاہتا تھا کہ صرف وہی ان کا بادشاہ ہو اور کوئی ان کا بادشاہ نہ ہو۔ بنی اسرائیل قوم بار بار خدا سے غافل ہوتے تھے، بار بار خدا کی نافرمانی کرتے تھے، بار بار خدا سے دور چلے جاتے تھے۔ پرانے عہد نامہ کی جب ہم کتابوں کو دیکھتے ہیں تو اگر ان کتابوں کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں ادوار میں، بائبل کے مختلف ادوار ہیں۔ اس وقت میں پرانے عہد نامہ کی بات کر رہی ہوں، تو پرانے عہد نامہ میں جب ہم موسیٰ کے دور کو دیکھتے ہیں تو خدا نے براہ راست بنی اسرائیل قوم سے بات کی۔ خدا براہ راست جو موسیٰ سے کہتا تھا، موسیٰ وہی بات لوگوں کو آ کے یعنی بنی اسرائیل کو بتا دیتا تھا۔ تو پہلا دور ہمیں وہ نظر آتا ہے جس میں خدا براہ راست بولا۔ بائبل میں اگر ہم دیکھیں تو دوسرا دور وہ ہے جس میں خدا قاضیوں کے وسیلے بولا۔ کن کے وسیلے بولا؟ قاضیوں کے۔ خدا نہیں چاہتا تھا، خدا یہی چاہتا تھا کہ وہ خود بولے، خدا ہی ان کا بادشاہ ہو، لیکن بنی اسرائیل قوم کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم تھی، ایک بہت بڑی کمزوری تھی ان کے اندر، اور ایک بہت بڑا گناہ تھا۔ وہ گناہ کیا تھا؟ وہ بار بار خدا کی باتوں سے پھر جاتے تھے، وہ بار بار خدا کی نافرمانی کرتے تھے، وہ بار بار ان باتوں کو جو خدا انہیں کہتا تھا یاد رکھو، وہ ان باتوں کو بھول جاتے تھے۔ جب وہ بار بار کہتے تھے کہ ہمیں کوئی حکمران چاہیے، ہمیں کوئی بادشاہ چاہیے، ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا چاہیے، تو خدا نے موسیٰ کے بعد قاضیوں کو مقرر کیا، جس میں دبورا، سیموئل، ٹھیک ہے، برق ہے، اور پھر جدعون کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں۔ اور ابھی بھی اس پیسج میں جس میں ہم نے پڑھا، اس میں بھی ہم جدعون کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ جس کا ذکر ہے، یہ دونوں بیٹے جن کا بھی ہم نے ذکر پڑھا ہے، یہ جدعون کے بیٹے ہیں۔ ایک لونڈی میں سے، حرم میں سے، جس کا پہلے میں نے ذکر پڑھا، اور دوسرا یوتام اس کا بیٹا تھا۔ 70 اس کے ٹوٹل بیٹے تھے، جن میں سے 69 کو مار دیا گیا، ابھی ملک نے انہیں مار دیا، اور ایک بیٹا یوتام بچا۔ ابھی اس کے بارے میں بتاؤں گی آپ کو تفصیل۔ تو دوسرا دور کون سا آیا؟ قاضیوں کا دور۔ لیکن بنی اسرائیل قوم پھر کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے، جب وہ اور قوموں کو دیکھنے لگے تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں بادشاہ چاہیے، ہمیں بادشاہ چاہیے، جس طرح اور قوموں کے بادشاہ ان پہ حکومت کرتے ہیں، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں بادشاہ چاہیے۔
जब खुदा ने देखा कि ये कौम बाज नहीं आती तो फिर खुदा ने फैसला कर लिया कि उनको क्या देगा, बादशाह। फिर बादशाहों का दौर आया जिसमें सबसे पहले साउल बादशाह बना, फिर दाऊद बादशाह बना, फिर सुलेमान, और फिर एक लंबी फहरिस्त, यानी एक और दौर कौन सा आया, बादशाहों का दौर। खुदा जानता था मसाइल आएंगे, जब बादशाह आते हैं तो मसाइल आते हैं, लेकिन बनी इसराइल कौम नहीं जानती थी। वो समझते थे जब बादशाह आता है तो क्या बढ़ती है, शान और शौकत बढ़ती है, बादशाह के हुकूमत करने से हालात ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, उनका ख्याल था। लेकिन खुदा जानता था हालात बेहतर नहीं होंगे, खराब होंगे। तो क्या पुराना एहदामा साबित करता है कि हालात खराब हुए? हालात खराब हुए, क्योंकि जब बादशाह आए तो बादशाह ना सिर्फ अपनी शान और शौकत में पड़ गए, बल्कि बादशाह बहुत सी बीवियां करने के चक्करों में भी पड़ गए, हरामकारी, ज़नाकारी बढ़ गई, और पूरी कौम, बनी इसराइल कौम जो एक कौम थी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक शुमाली सल्तनत, एक जनूबी सल्तनत, दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। शुमाली सल्तनत पर अलग बादशाह आने लगे और जनूबी सल्तनत पर अलग बादशाह आने लगे। एक कौम दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, किसकी वजह से? बादशाह मांगने की वजह से। उसके बाद जब बादशाहों का दौर खत्म हो गया, बादशाहों का दौर क्या क्यों खत्म हुआ? इसलिए कि बादशाह बुत परस्ती में पड़ गए, बादशाह गलत कामों में पड़ गए, और पूरी बनी इसराइल कौम डिवाइड हो गई। बीच में फिर एक और दौर आया जिसमें बनी इसराइल कौम असीरी में चली गई, गैर कौमों की असीरी में चली गई। तो अगर पुराने अहदनामा को हम देखें तो हमें ये बड़े अदवार मिलते हैं, जिसमें पहले दौर में, पहले मरहले में खुदा खुद बराह रास्त बात करता रहा, और खुदा चाहता था कि वही सिलसिला कंटिन्यू रहे, लेकिन बनी इसराइल कौम ने ना चाहा। उनके मांगने पर खुदा ने काजियों को मुकर्रर करना शुरू किया, लेकिन जब वो काजियों की भी नहीं सुनते थे, उन्होंने काजियों की सुननी भी बंद कर दी। काजी का मतलब इंसाफ करने वाले, काजी का मतलब खुदा की तरफ से जो उन्हें हिकमत मिली थी उनके मुताबिक उनका इंसाफ करने वाले। तो जब उन्होंने उनकी भी सुननी छोड़ दी तो उन्होंने बादशाह मांगे। खुदा ने कहा ठीक है, अगर तुम बादशाह चाहते हो तो तुम बादशाहों का मजा भी चख लो। फिर खुदा ने बादशाह मुकर्रर किए। तो तीसरा दौर कौन सा आया? बादशाहों का दौर। लेकिन जब बादशाहों के दौर का नाकाम इख्तिताम हुआ तो एक चौथा दौर आया जिसमें बनी इसराइल गैर कौमों की असीरी में चले। अभी जो मैंने हवाला आपके लिए पढ़ा है ये काजियों के दौर का हवाला है, और काजियों के दौर में भी जितने काजी आए जो खुदा की तरफ से मुकर्रर थे उन्हें बारहा कहा गया। जिस तरह जदाऊन के बारे में, आप मेरे साथ खोलें कज़ाब की किताब, और जदाऊन के बारे में आप सब जानते हैं, खुदा ने उसे बुलाया, खुदा ने उसे मुकर्रर किया। शुरू में वो हिचकिचाया क्योंकि वो कहता है कि मैं गरीब घर से हूँ, वो कहता है कि मैं कमजोर हूँ, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। और जिम्मेदारी क्या थी? मदियानी कौम क्या करती थी, जो कि बनी इसराइल की हमसाया कौम थी, वो जरा जोरावर थे, और वो बार बार आते थे और बनी इसराइल कौम के लोगों की फसलें तबाह बर्बाद करके चले जाते थे, उन्हें लूट के ले जाते थे। मदियानियों ने बड़ा तंग किया हुआ था बनी इसराइल को, बनी इसराइल तंग थे इनसे। तो खुदा ने जदाऊन को मुकर्रर किया, और जदाऊन ना सिर्फ एक काजी था बल्कि वो एक बहुत बड़ा सूरमा भी था, जंगजू भी था, वॉरियर था, और खुदा की तरफ से मुकर्रर था। खुदा ने जदाऊन को मुकर्रर किया कि वो बनी इसराइल को मदियानियों के हाथ से छुड़ाए, और उसने छुड़ाया। अब मेरे साथ आप खोले कज़ात 8 बाब उसकी 22 आयत में पढ़ती हूँ आपके लिए। जब उसने छुड़ाया ना और वो जंग से कामयाबी से फतहमंदी से वापस आया तो देखें बनी इसराइल उसको क्या कहते हैं। निकालिए सबने कज़ात 8:22। तब बनी इसराइल ने जदाऊन से कहा कि तू हम पर हुकूमत कर, तू और तेरा बेटा और तेरा पोता भी, क्योंकि तूने हमको मदियानियों के हाथ से छुड़ाया। तब जदाऊन ने उनसे कहा कि ना मैं तुम पर हुकूमत करूं और ना मेरा बेटा, बल्कि खुदावंद ही तुम पर हुकूमत करेगा। आमीन। जदाऊन को कितनी बड़ी ऑफर मिली, बहुत बड़ी ऑफर मिली। लोग उसको कह रहे हैं कि तू हमारा बादशाह बन। कितनी बड़ी ऑफर है। आज के दौर में अगर किसी को कहा जाए तू हमारा लीडर बन, तू हमारा बादशाह बन, तू हमारा प्राइम मिनिस्टर बन, तो बगैर इलेक्शन के, ओ माय गॉड, कितनी बड़ी ऑफर है ना। बगैर उस लंबे मरहले में जाए बगैर आपको क्या मिल रही है भैया, आपको इतनी बड़ी पोजीशन मिल रही है। लेकिन जदाऊन ने क्या कहा? उसने कहा ना मैं ना मेरा बेटा तुम पर हुकूमत करे, बल्कि खुदावंद ही तुम पर हुकूमत करेगा। क्यों? जदाऊन खुदा का चुना हुआ वसीला था, जदाऊन खुदा की तरफ से बुलाया हुआ खादिम था, जदाऊन खुदा
वॉरियर था, बल्कि वो काजी था, खुदा की तरफ से मुकर्रर था और खुदा की मर्जी को जानता था कि खुदा नहीं चाहता कि कोई बादशाह इंसान इनमें से कोई बादशाह बने। जदऊन जानता था, तो जदऊन ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया और उसने कहा ना मैं ना मेरा बेटा बल्कि खुदावंद ही तुम पर हुकूमत करे। आगे चल के हम देखते हैं कि उसके 70 बेटे हुए, लौंडियों में से उसके बेटे थे, लेकिन वैसे जो उसकी बीवियों में से उसके बेटे पैदा हुए वो 70 थे। और अभी जो हवाला मैंने पढ़ा, इसमें जो पहला पैसेज है ना, ये आज हमारे लिए बड़ा गौरतलब है। ये जो तब युरबाल, ये युरबाल नाम जो है ये जदऊन का नाम है, इसको अपनी बाइबल में लिखें। युरबाल का दूसरा नाम जदऊन है। तब युरबाल का बेटा अबीमल, अब ये उसका कौन सा बेटा है? ये उसकी लौंडी से बेटा था। जब वो सिक्म में, जब जदऊन मुख्तलिफ जगहों पर फतूहात कर रहा था, तो सिक्म में भी उसका एक घर था और वहां उसकी एक हरम थी, उसकी एक लौंडी थी, जिसमें से उसका बेटा अबीमल था। तो जो पहले हिस्सा में जिस करैक्टर और जिस किरदार का जिक्र है वो है अबीमल, और वो उसकी लौंडी से उसका बेटा था। किसका? जदऊन का। अब उसने क्या किया? उसने ये सोचा कि इससे पहले कि जदऊन के 70 बेटे उसके मरने के बाद उनमें से कोई सोचे कि वो बनी इसराइल का बादशाह बने या उनमें से कोई बनी इसराइल का बादशाह बनने की कोशिश करे, बेहतर है मैं ये पोजीशन पहले से हथियार लूं। तो यहाँ भी हमने क्या पढ़ा? उसने क्या किया? उसने अपने मामुओं को, अपने ननिहाल वालों को, सबको क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। और उसने यहाँ एक बात कही, गौर से सुनिए। सिक्म के सब आदमियों से पूछ देखो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है कि युरबाल के सब बेटे जो 70 आदमी हैं वो तुम पर सल्तनत करें, या ये कि एक ही की तुम पर हुकूमत हो। यहाँ वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? चालाकी और मक्कारी से काम लेके क्या बनना चाह रहा है? बनी इसराइल का बादशाह। उसके जहन में ये ख्याल बैठे बैठे ही आया, जबकि जदऊन ने तो कहा था ना मैं ना मेरा बेटा तुम्हारा बादशाह हो, बल्कि खुदा ही तुम पर हुकूमत करे। लेकिन जो अबलीस के लोग होते हैं ना, वेले दिमाग शैतान का घर, उसके दिमाग में यह सोच है, चूंकि शरारती था, शरारत उसके जहन में आई और उसने बैठे बैठे फैसला किया और चालाकी और मकारी से उसने अपने ननिहाल में सिक्म में जाके लोगों को उकसाया और लोगों को कहा क्या तुम ये चाहते हो कि जदऊन के जो 70 बेटे हैं वो तुम पे हुकूमत करें, या ये बेहतर है कि एक ही यानी मैं तुम पे हुकूमत करूं? तो जैसे हुक्मरान वैसे ही लोग। जितना चालाक और मकार अबीमल था, उतने ही बेवकूफ वहां पे लोग थे। उन्होंने इस बात को जाने बगैर कि क्या इसकी बुलाहट खुदा की तरफ से है कि ये हमारा बादशाह हो, उन्होंने इस बात को जाने बगैर कि क्या इसकी जिंदगी में कोई ऐसा फल, रूहानी फल मौजूद है कि हम इसको अपना बादशाह मुकर्रर करें। आपके ख्याल में क्या जरूरी नहीं था कि बनी इसराइल कौम जो थे, जो उस वक्त सिक्म में लोग रह रहे थे, वो इस बात को क्या करते? परखते, जांचते। और जब उसने कहा कि क्या बेहतर है कि 70 तुम पे बादशाह करें या मैं, तो लोगों को क्या चाहिए था? लोग कहते अच्छा तुम हमें मौका दो, हम सोच के तुम्हें बताएंगे, हम किसी से मशवरा करके तुम्हें बताएंगे। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने फौरन से, उसने चालाकी और मकारी का मुजाहरा किया और लोग उसकी बातों में आ गए। और आगे हम देखते हैं क्या है, उसने अपने मामुओं को भी क्या कर लिया? कन्विंस कर लिया। और तीसरी आयत में देखिए क्या लिखा है, और उनके दिल अबीमल की पैरवी पर माइल हुए, क्योंकि वो कहने लगे कि ये हमारा भाई है। वो सिर्फ उस जगह पर रहने की वजह से उसको कह रहे हैं कि ये हमारा भाई है। अब अगली आयत ये बताती है कि कैसे वो उनका भाई था। जिस्मानी तौर पर तो चलो उन्होंने कहा उनका भाई है, भाई असल में इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि वो भी बुतप्रस्त थे और अबीमल भी किसमें इन्वॉल्व था? बुतप्रस्ती में। क्योंकि अगली आयत 4 आयत में लिखा है, और उन्होंने बाल बरीद के घर से चांदी के 70 सिक्के उसको दिए, जिनके वसीला से अबीमल ने शोधे और बदमाश लोगों को अपने पास लगा लिया जो उसकी पैरवी करने लगे। तो फिर जैसा हुक्मरान, जैसे मैंने पहले कहा, वो चालाक और मकार, तो लोगों ने भी क्या किया? कहां से उसको
پیسے اور سکے دیے ہیں. اس وقت کا جو بت پرستی کا مندر تھا, بال برید کا مندر کا مطلب سکھ میں وہ جگہ جہاں پر لوگ بت پرستی کرتے تھے, ایک مندر تھا جہاں پر لوگ بت پرستی کرنے جاتے تھے. وہاں سے سکے انہوں نے کس کو دیے؟ ابھیمل کو دیے. اب لینے والا بھی ویسا ہی اور دینے والے بھی ویسے. جنہوں نے دیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم کہاں سے لے کے اس کو دے رہے, اور جس نے لیا اس نے بھی نہیں دیکھا کہ کہاں سے. اس کا مطلب دونوں کیا تھے؟ ایک جیسے. اور ابھی مل کے بارے میں لکھا ہے جو پیسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے, سکم کے لوگوں نے اسے دیے, ان پیسوں سے اس نے کیا کیا؟ اس نے شہدے اور بدماش ہائر کر لیے. اپنے آپ کو کیا شو کرنا ہے؟ بادشاہ بھی تو ہے نا, پروٹوکول بھی تو چاہیے نا. آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے حکومت میں لوگوں کو, ہمارے جو عہدیداران ہیں ان کو دیکھتے ہیں نا پروٹوکول. تو پروٹوکول کے لیے پھر کیا چاہیے؟ یقیناً پیسہ چاہیے. تو جو اس کو پیسے انہوں نے دیے, چونکہ وہ ناجائز پیسہ تھا, چونکہ وہ غلط پیسہ تھا, چونکہ وہ کرپشن کا پیسہ تھا, اس لیے وہ خرچ بھی کہاں پر ہوا؟ کرپشن. اور یہاں ابھی ملک نے کیا کیا؟ اس نے شہدے اور بدماش لوگوں کو اپنے پاس لگا لیا جو اس کی پیروی کرنے لگے. تو ابھی تک کتنی باتیں آپ کو ابھی ملک کے بارے میں نے بتائی ہیں جو کہ منفی ہیں. بادشاہ بننا چاہتا ہے لیکن چالاکی کے ساتھ, مکاری کے ساتھ, دھوکہ دے کے, چیٹ کر کے, ٹھیک ہے, اور پھر غلط جگہ سے پیسہ یا غلط جگہ سے ریسورسز لے کے اور ان کو غلط طریقے سے استعمال کر کے. ابھی تک کوئی مثبت بات آپ کو نظر آئی ہے اس میں؟ جی میرے عزیزوں, کوئی مثبت بات جوانوں, کوئی مثبت بات ابھی ملک کی زندگی سے آپ کو ملی ہے؟ اس نے ایک اور غلط کام کیا کیا. اس نے اب اپنا جو خطرہ تھا نا, خطرہ کیا کہ کہیں جداؤن کا کوئی بیٹا آگے یہ نہ کہہ دے کہ بادشاہ تو ہم نے بننا تھا, ہمارا خاندان جو ہے وہ اصل میں اس چیز کے لیے نامینیٹ ہوا تھا. تو اس نے کیا کیا؟ آگے 5 آیت میں لکھا ہے, اور وہ عفرا میں اپنے باپ کے گھر گیا اور اس نے اپنے بھائیوں, غور کیجئے گا, غور کرے, اس نے اپنے بھائیوں یربال یعنی جداؤن کے بیٹوں کو جو 70 آدمی تھے ایک ہی پتھر پر قتل کیا. یربال کا چھوٹا بیٹا یوتام بچا رہا. کیا ایسا شخص بادشاہ بننے کا حقدار ہو سکتا تھا جو قاتل بھی ہو؟ کہ ایسے شخص کو بادشاہ بننا چاہیے تھا, وہ بھی بنی اسرائیل قوم کا, خدا کی چنی ہوئی قوم کا, خدا کے چنے ہوئے لوگوں کا. کیا اس کو بادشاہ بننا چاہیے تھا؟ جو کیا سوچ رہا ہے, اور جس نے کیا کیا, اس نے پلان بنایا, اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور اس نے ایک ہی پتھر پر. اس کا مطلب اتنا ظالمانہ اس کا ایکٹ تھا, اتنا ظالمانہ اس کا کام تھا کہ اس نے جداؤن کے 69 بیٹوں کو اس نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. صرف کس لیے کہ میری پوزیشن برقرار رہے, میں بادشاہ ہوں, لوگ میری بات کو سنیں, لوگ مجھے بادشاہ مانیں. ایسا شخص بدقسمتی سے بنی اسرائیل کا کیا بن گیا؟ بادشاہ. اب یوتام کو جب یہ خبر ہوتی ہے تو یوتام واپس آتا ہے. پہلے وہ بھاگ گیا تھا, ظاہر ہے وہ بچ نکلا, وہ بچ گیا. اس کے بعد جب وہ واپس آیا تو لکھا ہے کوہ گرزیم پر وہ کھڑا ہوا اور اس نے لوگوں کو پکارا اور اس نے لوگوں سے کہا, آج کے دن تم میری سنو تاکہ خدا تمہاری سنے. اور اس نے یہ بات کیوں کہی؟ اس نے یہ اس لیے کہی تاکہ آج کے دن وہ ان لوگوں کو بتا سکے کہ تم نے کتنی بڑی نافرمانی نہ صرف خدا کی بلکہ خدا کے فرما روا یعنی خدا کا جو خادم جداؤن تھا, تم نے اس کے ساتھ بھی کیا کی؟ بے وفائی کی. تو وہ ایک بڑی خوبصورت کہانی کے شکل میں نا, ایک تفصیل کی صورت میں انہیں ایک بات بتاتا ہے جو کہ آگے لکھی ہوئی ہے. اور کیا وہ کہتا ہے کہ ایک دور چلا, ٹھیک ہے, ایک زمانہ چلا جس میں درختوں کے بارے میں سوچا گیا کہ ان میں سے کسی کو مسا کیا جائے, ان میں سے کسی کو مسا کیا جائے. کیا ہونے کے لیے؟ بادشاہ ہونے کے لیے. تو وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے کس کو کہا گیا؟ زیتون کے درخت کو کہا گیا. درختوں نے مل کے کہا, درخت کیا کر رہے ہیں؟ یوں سمجھے کہ ایک بڑی مجلس ہے جس میں سارے کے سارے درخت ہیں اور وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک کیا بنے, ہم سب کا بادشاہ. تو وہ کہتا ہے